اس وقت تم چوری کی کار میں کہاں جا رہے تھے؟ سڑکوں پر گھوم کر عدنان کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا۔ تم نے عدنان کو اعتماد میں لے کر برا کیا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آیا، اسے تو بس یہ معلوم ہے کہ میری میگورا سے ٹھن گئی تھی۔ تم نے اس کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی۔ میرے اور اس کے تعلقات کی نوعیت عجیب سی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اسی قدر باخبر رکھتے ہیں جتنا مناسب سمجھیں۔ دوسرا آدمی اس سے آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ میرے لیے اس لڑکی کا اطمینان بھی خاصا اہم تھا۔ تو کیا تم بھی یاسر عرفات کے لیے کام کرتے ہو؟ یاسر عرفات کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کے ایک اشارے پر سرپھرے فلسطینی نوجوان موت کے دہانے میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ وہ یاسر عرفات کے لیے نہیں، اپنے وطن اور اپنے نصب العین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی اور ان کی تحریک کی رہنمائی شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کے احکام پر بھی اسی طرح عمل کریں گے۔ ان کا دفاع کر رہے ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں چونک پڑا۔ میرا لہجہ واقعی جانبدارانہ ہو گیا تھا، مگر میں نے مسکرا کر کہا، یہ میں صرف اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انہیں تھوڑا قریب سے دیکھا ہے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم یونان سے پہلے کہاں تھے؟ میرا تو خیال ہے سیدھے مصر یا شام سے چلے آ رہے ہو۔ میں برسلز میں تھا، جو ایک طرح سے تمہاری مادام باوری کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہیں میری اس سے جنگ شروع ہوئی۔ مادام کو تم سے کیا پرخاش ہے؟ پوچھا تھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ میں معاوضے پر مختلف ملکوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ شاید کسی موقع پر مادام کو میرے ہاتھوں سے اٹھانا پڑ گئی ہو اور وہ اسی کا انتقام لینا چاہتی ہو۔ سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ ایک قوم کے ہیرو اور دوسرے قوم کے غدار کے لیے اس سے زیادہ مناسب نام ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ کبھی فلسطینیوں کے خلاف بھی کام کیا ہے؟ اس کے ذہن میں شاید میرے اور عدنان کے تعلقات کے بارے میں کوئی شبہ جڑ پکڑ گیا تھا۔ کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے تو نفی میں جواب ملنے کی توقع تھی، تم نے ذرا گھما کر انکار کیا۔ میرا قیاس کہتا ہے کہ شاید تم کبھی فلسطینیوں کے خلاف جانے کا سوچ نہیں سکو گے۔ پیشہ ور لوگ کبھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے ڈارلنگ۔ ہم لوگ پیسے کے لیے سارے جذبات کو خیر بات کہہ کر جہنم کی آگ میں کودتے ہیں، اور ہر لمحے ہماری وفاداریاں اس فریق کے ساتھ ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ اونچی بولی لگاتا ہے۔ یہ تمہارے فلسطینی دوستوں کی خوش قسمتی ہے کہ آخر میں ان کی بولی ہمیشہ سب سے زیادہ رہی، اور میں نے ان کے راز انہی کو فروخت کر دیے۔ میرے اس جواب نے اسے مطمئن کر دیا۔ بڑی سنسنی خیز اور رنگین زندگی گزارتے ہو تم لوگ۔ ہر وقت زندگی اور موت کا دوراہا سامنے ہوتا ہے۔ رنگینی کی بات نہ کرو، نگاہیں تمہارے لباس کے پار دیکھنے لگتی ہیں۔ کیا نظر آتا ہے؟ اپنی ہی آگ میں تپتا ہوا ایک بے آب و گیا صحرا، جو نہ کسی کو فیضیاب کر سکتا ہے اور نہ ہی خود بہار آشنا ہوتا ہے۔ شاعری اچھی کر لیتے ہو، مجسم شعر سامنے ہو تو پتھر بھی شعر کہنے لگتے ہیں۔ مگر تم یہ بتاؤ کہ ان لمحات سے پہلے تم نے اپنی ذات پر نفس کشی کا خول کیوں چڑھایا ہوا تھا؟ شوہر کے خون کا انتقام لینے نکلی تو جوش میں منشیات کا لین دین کرنے پر بھی آمادہ ہو گئی، اور آج مادام باوری کے لوکل آپریٹر ہوں۔ اگر اپنے نفس کو نہ کچلتی تو شاید کسی بڑے قہبہ خانے کا انتظام چلا رہی ہوتی۔ تو کیا خطرہ ٹل گیا ہے؟ میرا خیال ہے میگورا کی موت کے بعد بے شمار خطرات ٹل گئے ہیں۔ میں ایک طویل مدت کے بعد آزادانہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکوں گی۔ اس پروگرام میں میری گنجائش کہاں ہوگی؟ کھلی اجازت ہے، جہاں چاہو گنجائش نکال لو۔ میگورا کے قاتل کو اتنا حق تو ضرور ملنا چاہیے۔ میں عدنان کو اپنا شریک نہیں بنا سکتا، کیونکہ میگورا کا قتل مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ عدنان میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ یہ پیشکش تو صرف صفدر علی کے لیے ہے۔ یعنی جشن بہارا کا آغاز مجھ سے ہوگا؟ یہ تو بتاؤ کہ جانا کہاں ہے؟ پہلے عدنان کو ہوش ملا تاکہ اسے گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ کوئی پروگرام بنا سکوں۔ میں ہوش میں ہوں۔ اچانک پچھلی سیٹ سے عدنان کی آواز آئی اور میں اچھل پڑا۔ ہیلن کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کا ایک ماتحت پیچھے بیٹھا ساری گفتگو سن رہا ہے تو شاید وہ میرے ساتھ اس قدر فیاضانہ لہجہ اختیار نہ کرتی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تم کب سے ہماری باتیں سن رہے ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے۔ میری تو حالت ہی خراب ہے، ابھی ابھی کچھ سننے اور دیکھنے کے قابل ہوا ہوں۔
عدنان فاخوری نے بھرائی آواز میں کہا۔ اس کے پپوٹے خوابناک انداز میں آنکھوں پر جھکے پڑے تھے اور چہرے سے شدید کرب کے آثار ہویدا تھے۔ اس وقت ہم مس ہیلن فاسس کی کار میں سفر کر رہے ہیں۔ ہیلن؟ وہ خود تو نہیں ہے اس کار میں؟ کار میں ڈرائیو کر رہی ہوں۔ اوہ، میں شرمندہ ہوں مس ہیلن۔ پتہ نہیں ڈان کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اچانک مجھ پر کس قسم کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ تم مرگی کے مریض معلوم ہوتے ہو، بہت خطرناک مرض ہے۔ میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی۔ نہیں نہیں نہیں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ مجھے اس وقت علاج سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر میں غشی کے سارے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اداکاری مت کرو عدنان، میں نے مس ہیلن کو ہر بات نینوان بتا دی ہے۔ میگورا کا کیا ہوا؟ اس وقت اس کی لاش پر کام ہو رہا ہوگا۔ تو آخر کار وہ مارا ہی گیا؟ اس کے زندہ رہنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں اس کے ہاتھوں مارا جاتا۔ میں کار کرو عدنان کے مکان کی طرف کر رہی ہوں۔ فی الحال یہی مناسب ہوگا۔ عدنان کا زخم معمولی ہے، اسے علاج سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ مس ہیلن تمہیں کہاں مل گئی؟ عدنان نے پوچھا۔ اس کے حواس رفتہ رفتہ اعتدال پر آتے جا رہے تھے۔ مقدر کی یاوری کہہ لو کہ ہیلن نے ایک جگہ مجھے خود ہی پہچان لیا، ورنہ میں تو تمہیں چوری کی کار میں لے کر روانہ ہوا تھا۔ تو ہماری کار کا کیا ہوا؟ وہ تو جواب دے چکی تھی۔ پولیس اسی کے سہارے میگورا کے قاتل یا قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گی۔ فکر نہ کرو، کل رات ہی ایک تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی گئی ہوگی۔ عدنان کے مکان پر پہنچ کر سب سے پہلے اس کے اور میرے زخم کی مرہم پٹی کی گئی، اور اس کے بعد ایک جگہ ہیلن نے مجھے تخلیے میں گھیر لیا۔ یہ بہت برا ہوا۔ عدنان کے ہوش میں آ جانے سے مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ وہ نمک حرام نہیں ہے، کچھ باتیں علم میں آ جانے کے بعد بھی تم اس کے رویے میں تبدیلی نہیں پاؤ گی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کافی پہلے ہوش میں آ گیا تھا۔ مجھے پارسائی کے خول سے دیکھنے کے بعد اس نے پیش قدمی کی جسارت کی تو بہت برا ہوگا۔ لڑکیوں کے بارے میں اس کی شہرت بہت خراب ہے۔ تم فکر مت کرو، ایسا کوئی مرحلہ نہیں آئے گا۔ اس نے کوئی بدتمیزی کی نا تو میں اسے گولی مار دوں گی۔ مار دینا، وہ تمہارے ہاتھوں بخوشی مر جائے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ پروگرام کیا ہے؟ میں آرام کروں گی، اس وقت میرا ذہن خاصا پرگندہ ہے۔ پھر میں شام کو ہوٹل آؤں گا۔ اکیلے ہی آنا؟ تم فکر مت کرو، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس وقت کہاں سے آ رہی تھی؟ گھر سے نکلی تھی، ایک سہیلی کے پاس جا رہی تھی کہ تم نظر آ گئے۔ یہ بہت اچھا ہوا، اول تو نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر کسی وقت پولیس رجوع کرے تو تم یہی کہو گی کہ صبح 10 سے 2 بجے تک تم میرے اور عدنان کے ساتھ شہر کا سرسری تفریحی چکر لگا رہی تھیں۔ شبہ کسی پر ہو یا نہ ہو، مگر پولیس میری طرف ضرور آئے گی۔ وہ کیوں؟ میرا اور اس کا تعلق خیر سرکاری طور پر ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ میگورا مادام باوری کا چیف آپریٹر تھا اور میں لوکل آپریٹر تھی۔ شاید میگورا کی موت کے بعد تمہارا ہی نام چیف آپریٹر کے طور پر آ جائے۔ یہ ناممکن ہے، میں تو شاید اب کنارہ کشی اختیار کر لوں گی۔ مار دھاڑ تو دور کی بات ہے، کوئی بھی غیر قانونی دھندا میرے بس سے باہر ہے۔ بہت شریف ہو تم۔ میں نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس نے میری جسارت پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عدنان تمہارا منتظر ہوگا۔ میں شام کو آؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہیلن درمیان میں کہاں سے آ کودی؟ اس کے رخصت ہونے کے بعد عدنان نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ فکر نہ کرو، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ نہ بھولو کہ وہ دونوں مادام باوری کے نمک خوار ہیں۔ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ پورے واقعات سے لا علم ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسے میگورا کی ہلاکت سے لے کر ہیلن سے ٹکراؤ تک کے تمام واقعات تفصیل سے سنا ڈالے۔ یعنی گولی کان پر سے گزر گئی؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میگورا تمہاری اصلیت کے بارے میں شبہات کا شکار ہو گیا تھا اور اسے تم نے راہ سے ہٹا دیا، تو اب تو تم یہاں محفوظ ہو۔ پاپا گوس اور جیری کو تم بھول رہے ہو؟ وہ تو ہیلن کے تنخواہ دار ہیں، انہیں تو اصل قصے کے سر پیر کا علم ہی نہیں تھا۔ آج ہیلن تمہاری دوست ہے تو وہ بھی تمہارے پیچھے دم ہلاتے پھریں گے، پر ان کے ذہن میں شبہات تو سر ابھار سکتے ہیں نا عدنان۔
اتنے دور اسکار نکات پر غور کرو گے تو زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اس کا جواب مجھے بے حد پسند آیا۔ عدنان کا زخم معمولی تھا، مگر گرتے ہوئے سر میں آنے والی ضرب کافی شدید تھی، جس کے باعث اس کا سر چکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں نہ صرف گھومنے پھرنے لگا، بلکہ اس نے میرے ساتھ شیمپین کے کئی گلاس بھی خالی کیے۔ کچھ دیر کے لیے تم گھر میں تنہا رہ سکو گے؟ میں تمہاری جانب سے اسی سوال کا منتظر تھا۔ تو اپنے ہوش میں آنے کے بعد تم نے جھوٹ بولا تھا؟ جھوٹ نہ بولتا تو نہ صرف ڈسکارڈو کی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑتے، بلکہ وہ تم سے بھی بدک جاتی۔ اس نے اگر بلایا ہے تو ضرور جاؤ، میں بھی رات بھر آرام سے گزار لوں گا۔ تمہاری تو اس پر نظر نہیں ہے، اب وہ تمہاری ملکیت ہے، اور دوستوں کی پسند پر نگاہ ڈالنا میں برا سمجھتا ہوں۔ اس نے ایک فقرے میں بہت بڑا فلسفہ بیان کر ڈالا، اور میرا ذہن بے اختیار اس دور میں بھٹکنے لگا جب میں کراچی میں تھا۔ عیش و نشاط کے نت نئے افسانے تراش رہا تھا۔ شعیب میرا اس دور کا گہرا دوست تھا۔ ہم دونوں نے ایک لڑکی کو ایک ساتھ دیکھا، اور شاید دل ہی دل میں اسے ایک ساتھ پسند بھی کر لی۔ میں نے اس کے دل کا چور بھانپ لیا، اور اس لڑکی کے بارے میں پہل کرتے ہوئے اپنی پسند کا اظہار بھی کر ڈالا، جسے سن کر وہ خاموش ہو گیا اور آخر تک ایک لفظ بھی زبان پر نہ لایا۔ میری ناکام کوششیں جاری رہیں، اور اس روز میں حیران رہ گیا جب میں نے اس لڑکی کو شعیب کی بغل میں سمٹے کراچی کی ایک تفریح گاہ میں دیکھا۔ وہ میرا گہرا دوست تھا اور میری پسند پر جال ڈال چکا تھا۔ دوسری طرف عدنان فاخوری تھا، جو دوست کی پسند پر نگاہ ڈالنا بھی برا سمجھتا تھا۔ فکر نہیں کرو، میں تمہارا تعاقب نہیں کروں گا، تم جب چاہو ہیلن سے ملنے جا سکتے ہو۔ مجھے خاموش پا کر وہ بولا، شام کو جاؤں گا، مگر تم واقعی عظیم آدمی ہو۔ میں بہت گھٹیا آدمی ہوں، میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو۔ اسی ہنسی مذاق میں شام ہو گئی۔ میری کار قریبی گیراج پر ہوگی تیار، وہاں سے لیتے جانا۔ اس نے جیب سے ایک رسید نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہاں کس لیے چھوڑی تھی؟ سروس اور دیکھ بھال کے لیے، کوئی مناسب بہانہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور عدنان کی کار لے کر 10-15 منٹ میں ڈسکارڈو جا پہنچا، جہاں اتوار کی وجہ سے عام دنوں کے مقابلے میں گاہکوں کی زیادہ بھیڑ منڈلاتی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہیلن استقبالیہ کاؤنٹر کے قریب ہی بنی سبری کچھ لوگوں سے رسمی گفتگو کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا، ان لوگوں سے معذرت کر کے تیر کی طرح سیدھی میری طرف بڑھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیا یہ تعریف ضروری تھی؟ ایسی غیر ضروری بھی نہیں تھی۔ ویسے اب کدھر کا ارادہ ہے؟ میرے ساتھ ہی چلے آؤ۔ ڈسکارڈو کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ہم دونوں ایک تنگ لیکن روشن راہداری میں آ گئے، جس کے اختتام پر ایک بند دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہیلن نے وہاں رک کر اپنے وینٹی بیگ میں سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ میرے پیچھے اندر آ کر اس نے دوبارہ دروازہ مقفل کر دیا۔ تھا تو وہ اسی عمارت کا کوئی حصہ، مگر دروازہ بند ہونے کے بعد ہوٹل سے آنے والی ملی جلی انسانی آوازیں اور موسیقی کا شور ایک دم معدوم ہو گیا تھا، اور میں خود کو کسی مکان کے آراستہ داخلی لاؤنج میں محسوس کر رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھو۔ ہیلن کا مکان اندر سے نہایت آراستہ اور پرآسائش تھا۔ فرنیچر اور دیگر اشیاء کے انتخاب سے اس کے ذوق لطیف کی بھرپور عکاسی ہو رہی تھی۔ اس کے مکان کی نشست کا ہر اعتبار سے واجبی سی تھی، مگر خوابگاہ کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ فنون لطیفہ کے بہت سے شاہکار نہایت قرینے کے ساتھ مختلف گوشوں میں سجے ہوئے تھے، اور دوسری ضروری اشیاء کے ذریعے ان میں نہایت ذوق کے ساتھ ایک خفیف سرخ پیدا کر دیا گیا تھا۔ بہت ستھرے ذوق کی مالک ہو تم۔ تمہارے پاس سے واپسی کے بعد ڈسکارڈ میں پولیس کی تحقیقاتی جماعت سے سامنا ہو چکا ہے۔ وہ کن خطوط پر سوچ رہے ہیں؟ اس کی موت کو ریس میں دوڑنے والے 2 گھوڑوں کی ہلاکت سے ملا رہے ہیں۔ اس کے گھوڑوں کے ٹرینر نے بتایا ہے کہ میگورا ایک فون کال وصول کرنے کے بعد کسی ایسے شخص سے ملنے گیا تھا جو گھوڑوں کی ہلاکت کے بارے میں معلومات معقول معاوضے پر فراہم کرنے کے لیے تیار تھا۔ اگر وہ ان خطوط پر کام کر رہے ہیں تو پھر تمہارے پاس کس لیے آئے تھے؟ رسمی خانہ پوری۔ تحقیقاتی جماعت کا سربراہ سوالات سے زیادہ معذرت میں ہی مصروف رہا۔ دوبارہ آمد کی راہ ہموار کر رہا ہوگا۔ تم ان نوکیلے تبصروں سے گریز نہیں کر سکتے؟ میں نے تو محض اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔
میگورا کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے. اخبارات نے اس بارے میں خصوصی زمین میں چھاپے ہیں. اخبارات والے عموماً پولیس سے زیادہ ذہین ثابت ہوتے ہیں. مجرم تمہاری طرح چالاک ہونا تو ساری ذہانت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ویسے بزدل پولیس آفیسر کے بارے میں تمہارا قیاس درست نکلا. خبروں میں اس کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں تھا. تمہارے حلقے میں میگورا کی موت پر کیا رد عمل پایا جا رہا ہے؟ میرا حلقہ؟ مادام باوری کے گرگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھا جائے تو سبھی خوش ہوں گے. میگورا بہت شفاق اور خود غرض آدمی تھا. میرے پاس 3 شہروں کے لوکل آپریٹرز کے فون آ چکے ہیں. انہیں میگورا کی موت سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ اب چیف آپریٹر کون بنے گا. اگر مادام نے توق تمہارے گلے میں لٹکا دیا تو؟ میں تو اب گروہ کو خیر بات کہنے کا تہیہ کر ہی چکی ہوں، اور مادام ویسے بھی کسی ڈرپوک لڑکی کو سربراہی سونپنے کی ہمت نہیں کر سکے گی. دیکھا جائے تو میں نے اتنے عرصے میں محض میگورا کے سہارے کام چلایا ہے. اس کار کے بارے میں کیا خبریں ہیں جس میں تم نے مجھے دیکھا تھا؟ جسے تم نے بے ہوش کیا وہ فضائیہ کا ایک معزول افسر تھا. اس نے اپنی کوتاہی پر پردہ ڈالنے کے لیے تمہاری پھرتی، دلیری اور شہزوری کے افسانے تراشے ہیں. اپنے بیان کے مطابق وہ مجرم سے مقابلہ کرتا ہوا 100-150 گز دور نکل گیا، جہاں آخرکار مجرم اس پر غالب آ گیا اور اسے بے ہوش کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. مقابلے کے ساتھ اسے مجرم کا حلیہ بھی تو بتانا پڑا ہوگا. اس نے بڑی ڈٹائی سے حلیہ بتایا ہے، مگر مجرم کے چہرے پر مکمل نقاب کی موجودگی کا ذکر کر کے حد و خال سے جان بچا گیا. یہ بہت اچھا ہوا. وہ خپتی پولیس والوں کا دماغ خراب کر ڈالے گا. ایسے بے ایمان گواہ مقدر سے ہی پیدا ہوتے ہیں. میگورا والے معاملے میں اپنے تحفظ کا یقین ہو جانے کے بعد میرے وجود پر چھایا ہوا بے نام سا اعصابی اضطراب یک بیک ختم ہو گیا، اور مجھے ہیلن فوسس کے پیکر میں حد سے زیادہ کشش نظر آنے لگی. وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا. آتشی مشروب معدے میں پہنچ کر ذہن میں سرور پیدا کرتا رہا. پھر گوشت کے تلے ہوئے گرم گرم اور نمکین پارچوں سے شکم پوری کی گئی، جس کے بعد دوبارہ جام و سبو کی سست رو محفل جم گئی. ہیلن حسین تھی، مگر اس روز اس نے خود کو زیب و زینت کے سہارے حسین تر بنایا ہوا تھا. اور جب میری نگاہیں خمار کا لطیف سا بوجھ محسوس کرنے لگیں تو نشے میں بہکی ہوئی اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے والی ہیلن مجھے کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نظر آنے لگی. ساقی گری کرتے کرتے ہیلن کے حواس جواب دے گئے تو میں نے اس کا کام بھی خود سنبھال لیا، اور صرف کام ہی نہیں، ہیلن کو بھی سنبھالنا پڑا. مجھے کچھ علم نہ ہو سکا کہ میں کب سویا اور کب جاگا، اور اگر سویا بھی تو خواب میں آگ اگلتے ہیولوں کی ہولناک پیکار ہی دیکھتا رہا، جو موقع ملنے پر ایک دوسرے کو نگل جانے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان میں سے کسی کو کامرانی حاصل نہ ہو سکی، اور وہ لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر اندھیرے میں ہی کہیں تحلیل ہو گئے. اگلی صبح گھر پر عدنان سے ملاقات ہوئی تو وہ صحت مند اور مسرور نظر آ رہا تھا. ناشتہ تو ضرور کرو گے؟ اس نے پوری یقین لہجے میں پوچھا. آج ڈسکارڈو کا ناشتہ چکھا ہے. تم سناؤ، بڑے خوش نظر آ رہے ہو. دوستوں کی کامیابی پر میں خوشی ہوتا ہوں. اب تک ملنے والوں میں تم سب سے زیادہ چرب زبان فلسطینی ہو. فلسطینی عربوں سے باہر عام طور پر شرمیلے اور کمگو ثابت ہوتے ہیں. اس اعتبار سے شاید تمہارا الزام درست ہی ہے. تم دوسری عادتوں میں بھی مبتلا ہو. بھائی نفس تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. تحریک کے لیے کام کرنے والوں میں بے نفس لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے. ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہوگی. بہت سے لوگ اپنی کمزوری کو پاکیزگی کی آڑ میں چھپا لیتے ہیں. زندگی کے ان پہلوؤں پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہو تم. سچ پوچھو تو میں ہر وقت بدی کا متلاشی رہتا ہوں. نیکیاں تو ہر جگہ خود بخود پوری قوت سے ابھر کر خود کو متعارف کراتی ہیں. کچے ذہن کے لڑکے سن لیں تو تمہارا فلسفہ ان کی زندگیاں برباد کر دے گا. تمہارے بارے میں بھی میں اپنے فلسفے پر کاربند رہا، اور آخرکار آج تم نے خود کو منوا لیا. اگر تمہارا اشارہ ہیلن کی طرف ہے تو اسے بھول جاؤ. میں ایسے حوالوں سے خود کو منوانا نہیں چاہتا. غصہ ہو گئے؟ وہ قریب آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسا، پھر جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری جانب بڑھا دیا. یہ آج ہی خالد عبد الفتح کی طرف سے موصول ہوا ہے. میں نے اس سے تمہارے قوائف کی تصدیق طلب کی تھی.
میں خود کو یک پا یک عدنان کے سامنے حقیر محسوس کرنے لگا۔ گو اس نے شروع سے ہی میری مدارات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ہر طرح میری مدد کرتا رہا تھا، مگر اس نے میرے قوائف کی تصدیق کا انکشاف کر کے میری انا کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ اگر اسے مجھ پر کامل بھروسہ نہیں تھا اور اس نے خالد سے رابطہ ضروری سمجھا تھا تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی، مگر اس جانب سے توثیق کے باوجود اس کا جتانا مجھے سخت ناگوار گزرا تھا۔ ہاں، اگر خالد میرے بارے میں کسی موہوم سے شبہ کا بھی اظہار کرتا تو شاید عدنان کو یہ حق ہوتا کہ وہ مجھے خالد کی رائے سے آگاہ کرتے۔ اس شخص نے ایک ہی فقرے میں میری نگاہوں میں اپنی ساکھ ختم کر دی تھی۔ میں غصے اور صدمے کے ملے جلے اثرات کے تحت صوفے سے اچانک ہی اٹھ گیا۔ میں نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے لفافہ لینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ کیا ہوا؟ میں جا رہا ہوں۔ تم نے تو تصدیق کر لی کہ تمہارے پاس صحیح آدمی پہنچا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ میں ٹھیک آدمی سے ہی ملا ہوں۔ اب اس وضاحت کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ مگر کیوں؟ آخر اچانک اس وضاحت کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مسٹر عدنان، اگر تم خود مختار ہو تو میں بھی اسی زمرے میں آتا ہوں۔ مجھ سے بحث کر کے تم صرف تلخی میں ناگوار اضافہ ہی کر سکو گے۔ بہتر ہے کہ مجھے جانے دو۔ جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ، میرا مقصد تمہیں کچھ جتانا نہیں تھا۔ ایسی بات ہوتی تو میں بے چوں چرا تمہارے ہر حکم کی تعمیل نہ کرتا۔ پھر کیا مقصد تھا؟ تم نے تو تار دیکھا ہی نہیں، ویسے پڑھ بھی لیتے تو شاید مطلب اخذ نہ کر پاتے، کیونکہ وہ خفیہ زبان میں ہے۔ تم رسل سے جس طرح نکلے اس کی بنا پر خالد پریشان تھا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ تم کہاں اور کس حال میں ہو۔ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنی دانش میں تصدیق طلب کرنے کے لیے جو خط لکھا وہ خالد کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوا، کیونکہ اسے تمہاری خیریت کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم میرے پاس مقیم ہو۔ اس کے پاس تمہاری بیوی کے بارے میں ایک اہم پیغام کئی دن سے پڑا ہوا تھا جو وہ تم تک پہنچانا چاہتا تھا۔ کہاں ہے؟ کیا ہے وہ پیغام؟ سیتا کا ذکر آتے ہی میں ایک دم بے چین ہو گیا اور عدنان کے ہاتھ سے لفافہ جھپٹ لیا۔ لفافے میں تار کی صورت میں ایک مختصر سی عبارت درج تھی: نمونہ دیکھ کر خوشی ہوئی، مال ناصر کو بھیج دو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے وہ 2 سطریں پڑھ کر سر اٹھایا تو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ عدنان فاخوری کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور وہ ویران نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم رو رہے ہو عدنان؟ مجھے معاف کر دو میرے دوست، مجھے افسوس ہے کہ میرے ڈرامائی انداز سے تمہاری دل آزاری ہوئی۔ میں تو خود تم سے معذرت خواہ ہوں کہ بلا وجہ تمہیں غلط سمجھ بیٹھا۔ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں صرف برابری کی دوستی کا قائل ہوں۔ میرے تھکے ہوئے ذہن میں وہم آ گیا کہ تم شاید مجھ پر اپنی برتری جتانا چاہ رہے ہو۔ میں کیا تمہاری برابری کروں گا؟ میں تو تمہاری قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس تار میں میرے لیے کیا خفیہ پیغام بھیجا گیا ہے؟ تمہیں بنغازی بھیجنا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس وقت فضا اتنی نازک اور جذباتی ہو گئی تھی جس میں سراسر میرا قصور تھا۔ میں نے بدقت تمام عدنان کو منایا اور پھر اس کے ساتھ پینے بیٹھ گیا۔ 2-3 گلاس خالی کرنے کے بعد کہیں ماحول اس قابل ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ بے تکلفی سے بات کرنے لگے۔ سیتا کے بارے میں عدنان نے جو کچھ کہا وہ اس کے اندازے پر مشتمل تھا، اور میں نے خود بھی یہی نتیجہ خاص کیا تھا کہ میرے بنغازی جانے کا مقصد محض مجھے اپنی عزیز جان سیتا سے ملوانا ہی رہا ہوگا۔ اب میری روانگی کا کیا ہوگا؟ وہ بندوبست میری ذمہ داری ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ تم تنظیم کے رکن نہیں ہو، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی باقاعدہ رکن سے زیادہ ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہو۔ تنظیم کے لیے تو کام ہر شخص سے لیا جا سکتا ہے، مگر اس کی رکنیت ایک اعزاز ہے جو مجھے میری کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں مل سکا۔ شاید ایتھنز بلکہ یونان میں تم ہی تنظیم کے مفادات کی دیکھ بھال کرتے ہو، تو پھر رکنیت سے کیوں محروم ہو؟ تم پوچھے بغیر نہیں مانو گے۔ تنظیم کی باقاعدہ رکنیت حاصل کرنے سے پہلے ہر امیدوار کو حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ اسے عمر بھر شراب اور دوسری تمام اخلاقی آوارگیوں سے دور رہنا پڑے گا، مگر میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں تو زندگی کے ایک ایک لمحے سے مسرتیں نچوڑ دینے پر یقین رکھتا ہوں۔ یعنی مقصد تمہارے لیے ثانوی درجہ رکھتا ہے؟
یہ الزام نہ دو. مقصد تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، ورنہ اتنی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتا. ہاں، بات صرف اتنی ہے کہ میں اپنا فاضل وقت اپنی مرضی کے مطابق خوش رہ کر گزارنا چاہتا ہوں. آج تم نے میری ایک بہت بڑی الجھن حل کر دی. تو کیا اس بارے میں تمہاری کوئی الجھن بھی تھی؟ میں دیکھتا آ رہا تھا کہ تنظیم کے اراکین عام طور پر سے خرافات سے گریز کرتے تھے، جبکہ تم انہی کو قرار کہتے ہو. یہ تضاد میرے ذہن میں اکثر چپتا تھا. اس روز باتوں کا دور بہت طویل ہوتا، مگر اطمینان کو ہوٹل جانا تھا، اس لیے وہ معذرت کر کے اٹھ گیا. روانہ ہونے سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری روانگی کے بارے میں کام کے آغاز کر دے گا. میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، لہٰذا عدنان کے جاتے ہی لمبی تان کر سو گیا. میں شاید شام ڈھلے بھی بیدار نہ ہوتا، مگر ٹیلی فون کے مسلسل شور نے مجھے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا. ریسیور اٹھانے پر دوسری جانب سے ہیلن کی سریلی آواز سنائی دی. معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے تھے، کافی دیر سے گھنٹی بجتی رہی. فون تنگ نہ کرتا تو شاید اب بھی سوتا رہتا. باہر نکلنے کا ارادہ ہے؟ نہا دھو کر سوچوں گا، ویسے میرے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے. تم فریش ہو جاؤ، اتنی دیر میں آتی ہوں. میں واقعی ریسیور کریڈل پر ڈال کر غسل خانے میں جا گھسا. تھکے ہوئے اعصاب کے لیے گرم پانی اس قدر فرحت انگیز ثابت ہوا کہ غسل ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا، اور اس دوران میں ہیلن آن پہنچی، کیونکہ اس بار فون کی گھنٹی کے بجائے ڈور بیل بجی تھی. میں عجلت میں غسل خانے سے نکلا اور دروازہ کھول دیا. ہیلن میری حیت قضائی پر دل کھول کر ہنستی ہوئی اندر آ گئی. قرینے کا لباس تبدیل کرنے تک وہ سکون سے میری منتظر رہی، اور جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے شام کے پروگرام کی بات چھڑ دی. پروگرام ضرور بنے گا، مگر بعد میں. پہلے یہ بتاؤ میرے لیے ایک عدد پاسپورٹ فراہم کر سکتی ہو؟ پاسپورٹ؟ وہ کس لیے؟ تم سوال بہت کرتی ہو. جرا کرنے سے عورتوں کے حسن میں خاصی کمی آ جاتی ہے. مگر میں مقصد جانے بغیر بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ پاسپورٹ صرف سفر کے لیے ہی درکار ہوتا ہے. تو تم جا رہے ہو؟ چند روز کے لیے. یونان سے باہر ایک ضروری کام پیش آ گیا ہے. میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا. برسلز کیسے آئے تھے؟ بغیر پاسپورٹ کے. ستارے اچھے تھے کہ ہر جگہ سے صاف نکلتا چلا گیا، ورنہ اس وقت کسی قید خانے میں ہوتا. تو دوبارہ وہی تجربہ کر ڈالو نا. ضروری تو نہیں کہ ہر بار قسمت ساتھ دے جائے. یہ بتاؤ تم میرا کام کر سکتی ہو یا نہیں؟ پاسپورٹ کے محکمے کے 2 افراد باقاعدگی سے ڈسکارڈو آتے جاتے ہیں. ان میں سے ایک تو محض مجھ سے بات کرنے کے خط میں مبتلا رہتا ہے. میں پاسپورٹ کے لیے کہوں گی تو وہ انکار تو نہیں کر سکے گا، مگر بعد میں گلے کا ہار بن جائے گا. فکر مت کرو، بعد میں اپنے دوست کی حیثیت سے میرا تعارف کرا دینا. اس کا خط سرے سے غائب کر دوں گا. کل اس سے بات کروں گی. آج ہی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے ہیلن؟ اگر معاملہ اس قدر اہم ہے تو لاؤ، تصاویر دے دو. وہ راضی ہوا تو فوراً اسے پکڑا دوں گی. تصاویر نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ اگلے روز پر ٹالنا پڑ گیا، اور پھر ہم دونوں مکان مقفل کر کے باہر روانہ ہو گئے. راستے میں ہیلن کی زبانی معلوم ہوا کہ میگورا کے قتل کے معاملے میں پولیس اس بزدل سورما پر بھرپور انحصار کر رہی تھی جو قاتل کو دیکھنے کا واحد شخص ہونے کا خود ساختہ دعوے دار تھا، اور اسی کی شے پر 3 ایسے بے گناہ شہری حوالاتوں میں پہنچا دیے گئے تھے جن کے حلیے اس جھکی کے بیان کے سے مطابقت رکھتے تھے، جبکہ میری دھمکی سے گھبرا کر بھاگ جانے والا پولیس افسر بدستور خاموش تھا. رات کو عدنان سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ بنغازی سے ٹیلیکس پر رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا. وہاں ایئرپورٹ سے طارب نامی ایک مقامی شخص میری رہنمائی کے فرائض سنبھالنے والا تھا. سفری دستاویزات کے بارے میں عدنان کا ارادہ جعلسازی کا تھا، مگر جب میں نے اصلی کاغذات پر اصرار کیا تو کافی سوچ بچار کے بعد اس نے بھی ہیلن سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا. اور پھر یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ میں پاسپورٹ کے فوری حصول کے لیے ہیلن کو شیشے میں اتار چکا تھا. میرے لیے اگلے 2 روز انتہائی بے چینی کے عالم میں گزرے. ہیلن کی وجہ سے شام میں ذرا مصروف ہو جاتی تھی، مگر سیتا سے ملنے کی امید پیدا ہونے کے بعد ہیلن میرے لیے اپنی کشش کھو بیٹھی تھی. تیسرے دن ہیلن نے رینیفاس کے نام سے میرا پاسپورٹ لا کر میرے حوالے کر دیا. اس میں میری تمام قوائف وہی درج تھے جو ہیلن ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر لے گئی تھی. مجھے حیرت بھی ہوئی کہ کسی درخواست وغیرہ کے بغیر ہی وہ پاسپورٹ کیسے جاری کر دیا گیا، مگر ہیلن کے چہرے پر نگاہ ڈالی
تو ساری حیرت رفع ہو گئی۔ اس کے لبوں پر مچلتی ہوئی دعوت انگیز مسکان اچھے اچھے مردوں کے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھی۔